اب قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک علامات صغریٰ جو ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں بیان کروں گا کہ کس کس طرح کے ساتھ کن کن علامات صغریٰ کا حضور نے بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ حضور نے علامات کبریٰ کا بھی بیان کیا تھا کہ کون سی علامات صغریٰ کے ظہور کے ساتھ ہی علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں ان کے آغاز کی طرف جو دنیا جا رہی ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں ہمیں جن فتنوں کا ذکر ملتا ہے، قیامت کی علامات کبریٰ کا جہاں پہ ذکر ملتا ہے، تو وہاں پہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فتنوں کا ذکر کیا تھا۔ ان 4 فتنوں کا ذکر حضور نے کیا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ 4 فتنے ہوں گے جو علامات کبریٰ میں سے ہوں گے، وہ 4 فتنے ہوں گے۔ سب سے پہلا جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ اخلاص ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حرب اور حرب ہے، یعنی قتال شدید ہے، شدید قسم کا قتال ہوگا، بہت زیادہ قتل بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا فتنہ حضور نے فرمایا تھا اس کے بعد فتنہ اسراء ہوگا کہ جو میری اہل بیت میں سے ایک شخص اہل بیت میں سے ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہاں پہ بھی روایات سے اہل بیت سے مراد بنی عباس کا ایک شخص لگتا ہے کہ بنی عباس کا ایک شخص ہوگا، روایات میں اس کا بیان ہے، دیگر روایات میں۔ تو وہ شخص، اس شخص کے قدموں سے جو فتنہ اسراء ہوگا اس کا اظہار ہوگا، وہ ظاہر ہوگا۔ اور تیسرا فتنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دیما ہوگا، یعنی دھویں کا اور شدید قسم کے اندھیرے کا فتنہ ہوگا۔ جب یہ فتنہ لوگ کہیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد یہ فتنہ مزید بڑک اٹھے گا۔ تو پھر جو چوتھا فتنہ ہوگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ چوتھا فتنہ یہ ہوگا کہ مؤمنین اور منافقین جدا جدا ہو جائیں گے۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں رہ جائیں گی، یا تو لوگ مومن ہوں گے یا منافق ہوں گے، اور لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، یعنی چوتھا فتنہ پھر یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر تم نے دجال کا انتظار کرنا ہے۔ تو اب فتنہ اخلاص جو ہے اسی کو بخاری شریف کے اندر فتنہ حرج کے ساتھ بھی اور دیگر احادیث کی کتب میں فتنہ حرج بھی کہا گیا ہے، یعنی قتل کا جو فتنہ ہوگا۔ تو اس قتل کے فتنے کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب جاہل لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب تمہیں دنیا کی عیش و عشرت کے اندر جب تم پڑ جاؤ گے اور دنیا کے مال کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے گی، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر حرج ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی حرج کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتال ہے اور قتال شدید ہے۔ تو اب یہ علامات چونکہ پوری ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد فتنہ اخلاص اور فتنہ حرج کا آغاز ہونا ہے۔ تو یہ آغاز کیسے ہوگا؟ حالیہ حالات کے تناظر میں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو فتنہ اخلاص یا فتنہ حرج ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی کہ مسلمانوں کی باہمی آپس میں خون ریزی ہوگی۔ تو یہ خون ریزی کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلی اس میں عام چیز یہ ہے کہ اس وقت ایران اور سعودی عرب، ایران جو سعودی عرب پہ اٹیک کر رہا ہے، تو یہ سب سے پہلی یہ نشانی ہے اس فتنہ حرج کے آغاز کی کہ فتنہ حرج کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب عرب کے جو لوگ ہیں وہ جب گائے کی دموں کو لازم پکڑ لیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کو اختیار کر لیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، زمین کے پیچھے پڑ جائیں گے، کھیتی باڑی کے پیچھے پڑ جائیں گے، دنیاوی آسائشوں نعمتوں لذات کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو اس وقت اللہ ان کے اوپر آل فارس کا بیٹا مسلط کر دے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب عرب کے لوگ یہ گائے کی دموں کو لازم پکڑ لیں گے، اس وقت ان کے اوپر آل فارس کا بیٹا مسلط ہو جائے گا۔ تو یہ ہونا ہے، یعنی عرب کے اوپر ایرانی لوگوں کا تسلط ہو جائے گا، ایران کا عرب کے اوپر غلبہ ہو جائے گا۔ اور یہ غلبہ کب ہوگا؟ یہ غلبہ اس وقت ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو حدیث ہے ان میں یہ ہے کہ یہ غلبہ اس وقت ہوگا ایران کا عرب کے اوپر، اور یعنی فارس سے مراد ایران ہے، تو آل فارس کا غلبہ اس وقت ہوگا کہ جب عرب کے لوگ گائے کی دموں کو لازم پکڑ لیں گے، تو حضور نے فرمایا ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور دوسری نشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ سود کے ذریعے
ہیلوں کے ذریعے سود کو حلال قرار دیں گے اور سود عام ہو جائے گی، سود کھانے والے ہو جائیں گے۔ دوسری نشانی اس کی حضور کی حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ شراب کو حلال سمجھ کے شراب کا نام تبدیل کر کے پیا جائے گا۔ اور چوتھی جو ایک عام نشانی ہے، واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو فہر کی عورتیں خزرج کا طواف کرتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ خزرج کا طواف کر رہی ہیں اور ان کی سرینیں ڈھلک رہی ہیں، یعنی قبیلہ فہر کی عورتیں ناچ رہی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی تھی کہ جب یہ نشانیاں ہوں گی تو اس وقت عرب کے لیے ذلت ان کا مقدر بن جائے گی، رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی اور پھر وہ ہلاکت کی طرف جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہلاک ہونے والوں میں قریش ہیں، عرب ہیں، اور عرب میں سے قریش ہیں۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ سب سے پہلے تیری قوم کے لوگ ہلاک ہوں گے، تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، کیا اس سے مراد قبیلہ بنو تیم کے لوگ ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قریش کے لوگ مراد ہیں، قریش کے لوگ سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ اور ابن ابی شیبہ کی حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے قریش کے لوگ اور ربیہ یہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور قریش والوں کی ہلاکت کی جو وجہ ہوگی وہ ان کو بادشاہی ہلاک کرے گی، بادشاہت کی طلب ان کو ہلاک کرے گی، اور ربیہ کے لوگوں کو حمیت ہلاک کرے گی۔ اور اسی طرح کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کسریٰ پہ لعنت کرے، سب سے پہلے عرب ہلاک ہوں گے اور اس کے بعد اہل فارس ہلاک ہوں گے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل فارس ہلاک ہوں گے، اس کے بعد عرب ہلاک ہوں گے۔ تو اب اہل فارس اور عرب ان کی ہلاکت کا وقت آنے والا ہے، تو یہ کس طرح سے ہلاک ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ 3 خلفاء کے بیٹے ہوں گے، 3 بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، خلیفہ وقت کے بیٹے ہوں گے، جو کہ تمہارے خزانے کے پاس جنگ کریں گے، تو اس جنگ کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو جائے گی اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی عرب کے اندر بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، وہ آپس میں جنگ لڑیں گے، تو یعنی عرب کے لوگوں کی آپس میں باہمی جنگ ہوگی اور یہ مسلمانوں کا باہمی قتال ہوگا اور مسلمانوں کے اندر بہت شدید خون ریزی ہوگی۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اب عنقریب دریائے فرات جو ہے وہ سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص وہاں پہ جائے تو وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے اور اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس سونے کی پہاڑ کی وجہ سے جو اصل جنگ ہے وہ تب لگے گی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، اتنا شدید قتال ہوگا۔ تو وہاں بھی حضور نے فرمایا تھا، یہ دونوں روایات کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو سونے کے پہاڑ کی وجہ سے لڑائی ہوگی وہ بھی 3 بادشاہوں کے درمیان ہوگی، 3 لوگوں کے درمیان ہوگی، کہ جس میں ایک روایت میں ہے کہ 10 میں سے 9 بندے اور ایک میں ہے کہ 100 میں سے 99 بندے قتل ہو جائیں گے۔ تو اتنا شدید یعنی مسلمانوں کا باہمی قتال ہوگا۔ تو یہ قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ یعنی مسلمان باہمی دست و گریباں ہوں گے، جس میں ایران کا عرب پہ تسلط، اہل فارس کا عرب پہ تسلط، اور پھر اس کے بعد عرب کے اندر خانہ جنگی کا ماحول اور عرب کا آپس میں لڑائی کرنا، اور اس کے بعد پھر دریائے فرات یہ سونے کا پہاڑ کو ظاہر کر دے گا کہ جس کے اوپر اب قریب ہے کہ یہ وقت آ جائے گا اور مسلمانوں میں شدید خون ریزی ہوگی، شدید قسم کا قتال ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 4 مرتبہ مسلمانوں کے اندر شدید قسم کا قتال ہوگا۔ سب سے پہلے جو قتال ہوگا وہ صرف قتال ہوگا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جان کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو دوسرا قتال ہوگا اس میں مسلمانوں کے مال کو بھی حلال سمجھا جائے گا، یہ بھی مسلمان ہی کریں گے۔ اور تیسرا جو ہوگا اس وقت مسلمانوں کے جان کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ ساتھ ان کی آبرو ریزی بھی کی جائے گی، عصمت دری بھی کی جائے گی۔ تو یہ 3 قتال حضور نے فرمایا ہوں گے مسلمانوں کے باہمی۔ اور اس کے بعد جو چوتھا قتال ہوگا جس میں ایک سفیانی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور سفیانی کا جو لشکر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد یعنی وہ سیاہ جھنڈوں والی جو روایات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان ساری سیاہ جھنڈوں والی روایات کے اوپر بات کریں گے کہ وہ پھر سیاہ جھنڈے کس طرح سے باہمی سیاہ جھنڈوں والے لشکر آپس میں جنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک سفیانی لشکر جو شام کے اندر سفیانی لشکر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے مزید جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک اور خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے اور فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وقت ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں بکثرت ظاہر ہونے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں
توبہ کر لو۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے کو چھوڑ دے گے، یہ آثار ملتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، یہاں تک کہ تم توبہ کر کے دوبارہ اس پہلے راستے کے اوپر نہ آ جاؤ، یعنی جہاد کرنا شروع نہ کر دو۔ تو اس لیے اب وقت ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب فارس سے شخص عرب کے اوپر حملہ کرے گا تو تم نے فارس کا ساتھ دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ فارس کے اندر تمہارے لیے حکومت کو آسان فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔